کیا کہا؟ اب ان نہر ببعد یوم خمسۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو کیسے چمکے گا؟ جیسے کسی گھر کے سامنے سے یا پیچھے سے ایک نہر جاری ہے، ندی جاری ہے، اور ایک آدمی اس ندی میں دن میں 5-10 مرتبہ نہاتا ہے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل اور کچیل رہ سکتا ہے؟ گندگی رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک اسی طرح جب کوئی بندہ 5 وقت نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو اس کے جسم کے، اس کے اعضاء کے سارے میل کچیل گناہ دھل جاتے ہیں۔ اس کبھی 5 وقت نہانے سے ہمارے جسم کے سارے میل و کچیل ہٹ جاتا ہے، اسی طرح 5 وقت وضو کرنے سے ہمارے اعضاء کے گناہ اور میل کچیل دھو دیا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ نماز کو پابندی سے ادا کرے اور 5 وقت وضو کے وقت ہم یہ دھیان رکھیں کہ یہ جو وضو بنا رہے قیامت کے دن میرا یہ وضو کا جگہ جو ہے، ہاتھ، پیر، ناک، منہ، یہ سارے کے سارے چمکتے ہوں گے، لوگ ہمیں دیکھ کر تعجب کریں گے کہ یہ نمازی تھے، اور اس وجہ سے ان کے ہاتھ پیر روشنی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کائنات علیہ السلام پر ایک آیت نازل کرتے ہوئے کہتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العالمین نبی کائنات علیہ السلام پر یہ آیت نازل کرتے ہوئے کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امتوں سے کہہ دیجئے کیا؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، نماز میرے اللہ کے لیے ہے، میری نماز اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، اور میری قربانی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ وَمَحْيَايَ، اور میرا مرنا اور میرا جینا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ دنیا میں کسی ایسے شخص کے لیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا کسی کے لیے نہیں سوائے اللہ کے۔ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اے نبی، آپ اپنے امتوں سے کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہرقل ایک بادشاہ گزرا ہے، انہوں نے اپنے بادشاہت میں اپنے درباروں سے کہا کہ مکہ سے آئے ہوئے انسانوں کو میرے پاس پکڑ کر لاؤ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، اور جب مکہ میں پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دین اسلام کا پرچار کیا۔ ہرقل بادشاہ کو تعجب ہوا اور اسے کچھ سوال پوچھنا تھا، انہوں نے کہا اپنے درباروں سے کہ مکہ کے جو بھی انسان پکڑے جائے میرے پاس لاؤ، میں اسے کچھ سوال پوچھوں گا۔ اب ہرقل کے دربار جو ہے بازاروں میں چوبند ہو گئے، یعنی ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ مکہ کے کوئی بھی انسان پکڑا جائے تو ہم اپنے بادشاہ کے پاس لے کر چلیں گے۔ اتفاق سے ابو سفیان ایک نامی تھا جو سب سے بڑا دشمن اللہ کے نبی کا تھا، وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ کے نبی کے سب سے بڑا دشمن ابو سفیان تھا، وہ ابو سفیان کو پکڑ کر ہرقل کے پاس لے کر آ گئے۔ ہرقل سے بہت سارے سوال پوچھے اللہ کے نبی کے بارے میں، بہت سارے پوچھے۔ اس کے اندر ایک سوال یہ بھی پوچھا کہ تمہیں وہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیزوں کا دعوت دیتا ہے، کیا کہتا ہے تمہیں؟ تو اللہ کے نبی کا دشمن ہے، پکا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ، وہ یہی حکم دیتا ہے کہ اے لوگوں نماز پڑھو، اے لوگوں نماز قائم کرو، اے لوگوں نماز ادا کرو، والزکاۃ، اور زکات دو۔
یہ اللہ کے نبی کا سب سے بڑا دشمن ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ہرقل کے پاس جا کر بہت سارے سوالوں کا جواب دیا اور آخر میں جو سوال کیا اس کا جواب یہی کہا، یہ امرنا بالصلاۃ والزکاۃ، کیا کہا؟ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں اور زکات دینے کا حکم دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کا سب سے بڑا دشمن نے بھی اقرار کیا کہ وہ ہمیں بری چیزوں سے روکتا ہے اور نماز کی طرف وہ بلاتا ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہے، مبتلا ہے، آواز نہیں نکل رہی ہے، بخار کی شدت ہے، بڑی بخار ہے، اب وہ بچنے والے نہیں ہیں، ہونٹ بھی ہلا رہے، کچھ بول رہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا بول رہے ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے کان کو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر لب مبارک پر لگایا اور سننے کی کوشش کی اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے سننے کے لیے اپنے کان پر اللہ کے نبی کے ہونٹ مبارک پر لگایا تاکہ میں سن لوں کہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ مرض الموت میں مبتلا ہے، بیماری کی حالت میں مبتلا ہے، بیماری میں ہے، کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، آواز بھی صاف سے نہیں آ رہی ہے، اما ایسا سن نہیں پا رہی ہے، کان کو اللہ کے نبی کے لب مبارک پر لگا کر سنا تو کیا کہا، کیا فرمایا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز قائم کرو اور اپنے غلاموں کا دھیان دینا، اپنے غلاموں پر رحم کرنا۔ کیا فرمایا؟ اے لوگوں نماز قائم کرو اور اپنے غلاموں پر دھیان دینا، اپنے غلاموں پر رحم فرمانا۔ کب؟ ہمارے گھر میں ایک لیبر آتا ہے جس کو ہم بنگلہ میں پائٹ بولتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، وہ اپنے دال چھری یا جو بھی سامان ہے اس کو رکھ کر کے نماز کے لیے جب جاتا ہے تو اس کے سامنے تو کچھ نہیں بولتے ہیں، اندھیرے میں اس کے غیر موجودگی میں ہم کہتے ہیں کتنا بڑا نمازی ہے، ابھی کام کا سمے تھا، یہ اتنا کر لیتا، اس کے بعد جا کر کے نماز پڑھ لیتا، اس طرح بولتے ہیں۔ اور کبھی کبھی کوئی آدمی منہ ہی میں بول دیتا ہے کہ نماز بعد میں پڑھ لینا، اتنا سا کام ہے کر لینا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات مرض الموت میں کہا تھا، کیا کہ نماز وقت پر پڑھ لینا اور غلاموں پر رحم فرمانا۔ غلام کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے گھر میں مزدوری کرنے آتے ہیں، دیوال ہے، مزدور ہے، اسی کو غلام کہا جاتا ہے۔ اچھا بتائیے، اگر کسی کے پاس دولت ہو تو کیا وہ کسی کے گھر میں کام کرنے جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ وہی آدمی ہمارے گھر میں مزدوری کرنے آتا ہے جس کی دولت میں کمی ہے، جو ایک مزدور طبقے کے لوگ ہیں، جو غریب آدمی ہے، اور وہ آدمی جب ہم سے چھٹی مانگتا ہے کہ نماز پڑھ لوں تو ہماری زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ اتنا سا کام ہے کر لیجیے، بعد میں نماز ادا کر دیجیے۔ یہ ظالم نہیں تو کیا ہے؟ حضرت بلال حبشی کو امیہ بن خلف نے خریدا تھا، حضرت بلال نے ایمان لے آیا، امیہ نے بہت مار ماری تھی، لیکن کبھی بھی اس مار کی وجہ سے حضرت بلال نے نہیں کہا کہ میں اللہ کا انکار کرتا ہوں۔ جتنے کوڑے برستے تھے ہر کوڑے پر آپ کہا کرتے تھے۔ میرے بھائی، نماز کی اہمیت ہم آپ نہیں جانتے ہیں، نماز کی کیا اہمیت ہے۔ چلیے، ایک صحابی ہے، ام مکتوم نام ہے، نابینا ہے، دونوں آپ کے اندر ہیں، گھر دور ہے، بارش کے سمے میں راستے میں کیچڑ آ جاتے ہیں، اندھیرے سمے میں جنگلوں کا راستہ طے کرنا پڑتا ہے، ساتھ پیچھوں کا ڈر ہے۔ حضرت ام مکتوم آتے ہیں، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں اجازت دے دیجیے تاکہ میں اپنے گھروں میں نماز ادا کر لوں۔
مجھے بڑی دقت ہوتی ہے ٹھنڈی کے سمے میں، راتوں میں، اندھیری رات میں، بارش کے سمے میں آپ کی مسجد میں آنے میں مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے، اس لیے آپ ہمیں رخصت دیجیے تاکہ میں نماز کو اپنے گھروں میں ادا کر لوں۔ چھوڑنے کی نہیں بلکہ پڑھنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، جاؤ اپنے گھر میں نماز پڑھ لینا۔ وہ صحابی ابھی گئے ہی ہیں، دور نہیں گئے ہیں، صرف بھیڑ کو پیچھے کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا کہ ام مکتوم سے کہہ دیجیے کہ اگر ان کے کانوں پہ اذان کی آواز جا رہی ہے تو اسے مسجد میں ہر حال میں آنا ہی ہوگا۔ نہیں، کیا کہا کہ اسے اب گھر میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ان کے کانوں میں اذان کی آواز جا رہی ہے تو اسے مسجد میں ہر حال میں آنا ہوگا۔ ام مکتوم کو بلایا گیا اور کہا ام مکتوم میں نہیں جان پا رہا تھا، میں اپنے مرضی سے یہ بات آپ سے کہہ دی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے میرے اوپر وحی نازل کیا اور کہا کہ اگر آپ کے کانوں میں اذان کی آواز جا رہی ہے تو آپ کو مسجد میں آنا ہی پڑے گا۔ لیکن ایک نابینا شخص ہے، اندھے آدمی ہے، اسے بھی اجازت نہیں ملی کہ وہ نماز گھر ہی میں پڑھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم قدم قدم پر مسجدیں بناتے جا رہے ہیں اور اپنے گولی میں نماز مسجد بنا لیتے ہیں تاکہ ہم اسی میں نماز پڑھ لیں، لیکن دور جانے کی نیکیاں کیا ہے؟ چلیے ایک صحابی سے لیتے ہیں، صحابی ہے کئی کلومیٹر دور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ صحابہ کرام دیکھتے ہیں اس صحابی کی بڑی دقت ہوتی ہے نماز پڑھنے میں، وقت ختم ہے، میں اپنی بات کو یہی سے ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اس واقعہ کو لوں گا، کیونکہ گرمی کا سمے ہے اور وقت بھی زیادہ نہیں لینا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے حیات دی کہ اس واقعہ سے میں اگلے جمعہ کی شروع کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ وعلیکم الحساب۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنا ضروری ہے، پڑھنا فرض ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم نمازی نہیں ہیں تو ہمارا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا، چلیے آگے دیکھیں گے۔ بارک اللہ علیہ إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر من قدر دين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر۔